بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت بلے شاہ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلے شاہ مرشد کامل کی تلاش میں سرگرداں لاہور جا پہنچے۔ شام کو تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے کہ اچانک خواب میں آپ کو آپ کے 5ویں پشت کے بزرگ حضرت سید عبدالکریم کی زیارت ہوئی۔ خواب کے دوران ان کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ انہوں نے بلے شاہ سے پانی طلب کیا۔ آپ نے انہیں پانی کی جگہ دودھ پیش کیا، جس میں تھوڑا سا انہوں نے پی لیا اور باقی آپ کو پلا دیا۔ دودھ پیتے ہی آپ کا سینہ روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، تمہیں مرشد کامل عنقریب مل جائے گا، تم اس کی ہر طرح سے اطاعت کرنا۔ یہ کہہ کر بزرگ رخصت ہو گئے اور بلے شاہ بیدار ہو گئے۔ بیداری کے بعد آپ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا خواب انہیں کہہ سنایا۔ آپ کے والد نے کشف کے ذریعے حضرت بلے شاہ کو ان کے مرشد کی نشاندہی کر دی۔ چنانچہ حضرت بلے شاہ قصور سے مرشد کی تلاش میں چل پڑے۔ ان دنوں حضرت شاہ عنایت اندرون باٹی گیٹ اونچی مسجد کے امام تھے۔ حضرت بلے شاہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی، جس کو حضرت شاہ عنایت نے رد کر دیا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت بلے شاہ منت اصرار کرتے رہے۔ آخر کار حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے ٹالنے کے لیے ان سے کہا، میں آپ کو بیعت تب کروں گا، ایک شرط پر۔ پہلے آپ 500 روپے نقد، 500 روپے کا گھوڑا، 500 روپے کے سونے کے کنگن، 500 روپے کی پوشاک لائیں، اور یہ چیزیں شام سے پہلے لانی ہوں گی، تب آپ کو بیعت کیا جائے گا۔ بلے شاہ کے پاس بھلا کہاں اتنی پونجی تھی کہ وہ مطلوبہ اشیاء بازار سے خرید سکے۔ آپ کے شہر قصور اتنا دور تھا کہ اتنے قلیل وقت میں وہاں جانا اور واپس آنا ناممکن تھا۔ اسی مایوسی اور پریشانی میں آپ دریائے راوی کی طرف چل پڑے۔ خیالات میں گم دریا کے کنارے کافی دور تک نکل گئے۔ اچانک آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ مرشد کا تو اب ملنا مشکل ہے، کیوں نہ زندگی کا ہی خاتمہ کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر آپ نے دریا میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا۔ ابھی چھلانگ لگانے ہی والے تھے کہ ایک نقاب پوش شاہ سوار اچانک ایک طرف سے آ گیا، جس نے آپ کو چھلانگ لگانے سے روک دیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، میں اس دریا میں غسل کرنے لگا ہوں، تم میری چیزوں کی رکھوالی کرو۔ چنانچہ اس نے اپنی قیمتی گھوڑا، سونے کے کنگن، 500 روپے نقد اور پوشاک آپ کے حوالے کی اور خود دریا میں اتر گیا۔ بلے شاہ نے اس کا بہت انتظار کیا، مگر وہ دریا سے واپس نہ نکلا۔ آپ عصر کی نماز تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ آخر مایوس ہو کر حضرت شاہ عنایت کی خدمت میں چل پڑے اور ان کی خدمت میں گھوڑا، نقدی اور دیگر سامان پیش کر کے نقاب پوش کا قصہ سنایا۔ شاہ عنایت نے ساری بات سنی تو مسکرا کر بولے، میاں صاحبزادے، بس اتنا ہی حوصلہ تھا کہ ڈوب مرنے پر تیار ہو گئے۔ سنو، وہ شب سوار ہم ہی تھے، ہم نے خدا کے حکم سے جا کر تمہاری مشکل آسان کی۔ پھر تو بلے شاہ خادم ہو گئے اور آپ اپنے کو سزد کے سپرد کر دیا اور قدموں میں گر پڑے۔ حضرت شاہ عنایت نے آپ کو سینے سے لگا لیا، بیعت لی اور ولایت سے شرف یاب کر دیا، تزکیہ نفس کی راہ دکھائی، جس سے حضرت بلے شاہ عرفان کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔